نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم وابو داود والنسائی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج سے ہم ایک اہم موضوع کو شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے زیارت قبور، یعنی قبروں کی زیارت پر جانا یا قبرستان جانا. اسی پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اس موضوع کو ہم شروع کر رہے ہیں تو مزار بنانا یعنی گنبد بنانا، اس پہ بھی انشاءاللہ شرعاً کیا حیثیت ہے اس کی، کیسے جو ہے وہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اس پہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم گفتگو کریں گے. لیکن آج جو ہے وہ ہم زیارت قبور کی شرعی حیثیت کو جو ہے وہ بیان کریں گے. اس میں ایک لفظ آیا ہے زیارت. زیارت کا لفظ جو ہے یہ مقدس مقام کی حاضری یا نیک اور صالح متقین لوگوں سے ملاقات کے لیے مختص کیا گیا ہے. انبیاء اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی زندگی میں ان کی زیارت و ملاقات سعادت مندی ہے اور نیکی ہے. جیسے صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے تھے. خدا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کو جو ہے وہ دعوت دیا کرتے کہ آج فلاں جو ہے وہ صحابی کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. اسی طرح صحابہ جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ام ایمن کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں. جس طرح ان کی زندگی میں زیارت کی جاتی ہے، اسی طرح انبیاء اور صالحین امت اور اولیاء کرام کے وصال کے بعد ان کی قبور کی زیارت کرنا، حاضری دینا، فاتح خوانی کرنا، تلاوت قرآن وغیرہ کرنا، یہ سب مشروع اور مبارک عمل ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں باقاعدہ تشریف لے جاتے. اسی طرح صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھتے. تابعین نے بھی اس سنت پر عمل کیا اور صدیوں تک ائمہ دین جو ہے وہ اس سنت پر عمل کرتے رہے. اسی طرح زندگی میں جب آپ والدین سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی زیارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، والدین کی زیارت کرنا، یا اپنے اساتذہ جس سے آپ نے علم حاصل کیا ہے ان کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ بھی زیارت کے زمرہ میں آتا ہے. علماء و مشائخ کی زیارت کرنا، دوست و احباب سے جب آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی زیارت ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کرنے کے حقوق اور آداب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے زندگی میں.
اور اسی طرح جب یہ دنیا سے چلے جائے تو ان کی قبور پر جانا، ان کی قبروں کی زیارت کرنا، یہ بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اس کے بھی آداب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ اب زیارت کا معنی اور مفہوم سمجھ کے اس کے بعد جو ہے زیارت قبور پر جو ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اب میں زیارت قبور کا لفظ ہی استعمال کروں گا، اس کو آپ انڈرسٹینڈ رکھیے گا کہ قبروں پر جانا یہ باعث اجر و ثواب عمل ہے اور آخرت کی یاد کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ ائمہ حدیث مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تمام مسلمان، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورت ہو، ان کا زیارت قبور کرنا جو ہے وہ جائز ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہے۔ اور بعض فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ حسب استطاعت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا، روضہ رسول کی زیارت کرنا واجب کے درجہ میں داخل ہے۔ کچھ عرصہ سے بعض لوگوں نے دین کی خود ساختہ تشریح و تعبیر کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، یعنی جب وہ دین کی بات کرتے ہیں، جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو جو ان کی سمجھ میں آتا ہے یا جو انہیں پڑھا دیا جاتا ہے وہ اسی لمیٹڈ سوچ کے اندر ہی جو ہے وہ ساری شریعت اسلامیہ کو ڈھالنا چاہتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی جو ہے وہ من پسند ہوتی ہے ان کی، یعنی جو ان کا بلیو ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں۔ اور آئے روز جو ہے وہ آپ اس کا نظارہ بھی کرتے ہیں، اور بالخصوص جو لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، اب مسجد نبوی میں ایک نیا رنگ جو ہے وہ نیا ڈھنگ شروع کر دیا ہے۔ وہاں جو سادہ لوگ جو ہے وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہ کبھی تعویذ لے لیا اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ شروع کر دی۔ کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ تبلیغ اور دعوت کا کام جو ہے اور وہ ساری تعبیرات جو ہے وہ ان کی اپنی من پسند ہوتی ہیں۔ اور اس کو وہ زیارت قبور کو جو ہے وہ ناجائز، بدعت اور شرک بھی کہتے ہیں اور ممنوع سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ زیارت قبور کے حوالے سے جب آپ جو ہے وہ صالحین امت کی قبور کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں جو ہے وہ غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اسی طرح بجائے عبرت حاصل کرنے کے جب ہم قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے، ہم نے اسے جو ہے وہ سیر و تفریح کا ذریعہ بنا لیا، چلے وزٹ کر رہے ہیں، اور اب یہ وزٹ جو ہے نہ صرف عام مومنین کی قبور یا صالحین امت بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے بھی، اور یہ سننے میں آتے ہیں چلے بچہ پھر چھوڑائے گا، عمرے کی ادائیگی بھی نہیں، بچہ پھر چھوڑائے گا، ذہن تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم مسلمان جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک طرف وہ انتہا پسندی ہے اور دوسری طرف کم علمی اور جہالت ہے۔ زیارت قبور یہ یاد رکھ لیں کہ ایک جائز اور مستحب عمل ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
شہداء اور صالحین کی قبور پر جو ہے وہ تشریف لے کے جایا کرتے اور آپ پر دعا فرمایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام جایا کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول رہا کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ امام عبد الرزاق، اب میں ایویڈنس سے جو وہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ زیارت قبور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، قبروں پر جاننا، قبروں کی زیارت کرنا۔ امام عبد الرزاق جن کا وصال جو ہے وہ 211 ہجری میں ہوا، آپ اندازہ لگا لیں، عظیم محدث ہیں آپ، اور آپ امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ میں آتے ہیں۔ انہوں نے مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت محمد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور شہداء عند رأس الحوض، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال کے آخر میں شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے۔ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، سال کے آغاز میں حضور جو وہ تشریف لے کے جایا کرتے اور فرماتے تم پر سلامتی ہو۔ اب سلامتی، سلام کون پیش کر رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے صبر کے صلہ میں آخرت کا گھر کیا خوب گھر ہے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، اور یہ عمل جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے رہے۔ یعنی وہ ہر سال کے آغاز میں شہداء کی قبور پر جایا کرتے، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے کے جاتے تھے۔ اس روایت کو جہاں محدثین نے نقل کیا ہے، وہیں مفسرین نے تفاسیر کی کتب میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، جیسے امام طبری جن کا وصال 310 ہجری میں ہوا، انہوں نے جامع البیان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی انہوں نے الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر قرآن العظیم میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ربیعہ بن حدیر روایت کرتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید قبور الشہداء، راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے جو وہ نکلے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ بڑے خوبصورت ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید، یعنی ارادہ کے ساتھ۔ جب آپ کسی ولی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ ارادہ کر کے جاتے ہیں نا، اور جب آپ یہاں سے عمرہ کی ادائیگی طواف کرنے کے بعد پھر جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے جاتے ہیں، یہی باعث ثواب ہے۔ اب میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں۔ آج وہی نام نہاد طبقہ جنہوں نے خود ساختہ تعبیر و تشریح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے مدینہ جانا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
اب یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں، جو میں نے روایت آپ کے سامنے نقل کی ہے، یہ روایت سنن ابو داؤد کتاب المناسک میں نقل کی گئی ہے، اور جو باب قائم کیا ہے باب زیارت القبور، یعنی محدثین بھی زیارت قبور کو جائز بیان کرتے ہیں اور اس کے تحت روایات کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ جب محدث جو ہے وہ چیپٹر قائم کرتا ہے، نیم جو قائم کرتا ہے، وہ اس کا عقیدہ، اس کا بلیف ہوتا ہے، اور اس بلیف کے تحت وہ احادیث کو نقل کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند بزار میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا کہ تاجدار کائنات اب خرجنا، صحابہ جو ہے وہ کافی تعداد میں تھے، اس لیے فرمایا نا خرجنا، راوی یہ نہیں بیان کرتے خرج تو، بلکہ کیا فرمایا خرجنا، تو اس کا مطلب ہے کہ گروپ کی شکل میں جو ہے وہ آپ اگر کسی صالح کی زیارت کی قبر کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے بھی گروپ کی شکل میں آپ جا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ شہداء کی قبر کے لیے، قبروں کی زیارت کے لیے گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم قبروں کی زیارت کے لیے نکلے، یہاں تک کہ ہم واقف نامی ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، پھر ہم نیچے اترے تو ساتھ ہی جو ہے وہ متعدد قبریں تھیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں؟ قال قبور اصحابنا فلما جئنا قبور الشہداء هذه قبور اخواننا، حضور نے فرمایا یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی قبور ہیں۔ اب آپ، میں نے روایت نقل کی ہے، اس روایت میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ قبر سلامت تھی نا۔ میں اس موضوع پہ آؤں گا، یہ جو کنسپٹ یہ بیان کرتے ہیں کہ بالکل زمین کے برابر، یہ اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ میں اپنے موضوع پہ جب میں آؤں گا اس پہ دلائل میں جو نقل کروں گا۔ وہ تو مشرکین کی قبور تھی جن کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کا بلیف اور عقیدہ دیکھیں کہ یہ تو مسلمانوں کی قبروں کو بھی جو ہے وہ زمین بوس کر دو، اور یہ برملا اپنی سپیچز میں بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں قوت اور طاقت حاصل ہو تو سب سے پہلے ان کو گراؤ، یہ شرک کے رٹے ہیں۔ یہ بیان کریں تو اسلام ہے، یہ بیان کریں تو توحید ہے، اور اگر ہم اپنی مساجد میں ان مسائل کو بیان کریں تو کہا جاتا ہے کہ فرقہ پرستی ہو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی انہیں کھلی اجازت دے دی جائے اور ہم اپنی مساجد میں جو ہے وہ ان کو نہ بیان کریں۔ کیوں؟ کیا یہ اسلام جو ہے وہ خود ساختہ تعبیرات کے ساتھ منسلک ہے یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے؟ اور جو صحابہ نے لیا، تابعین نے لیا، جو اسلاف امت نے لیا، کیا وہ خود ساختہ تعبیر جو 1200-1300 سال کے بعد کی جا رہی ہے اس کو اسلام سمجھا جائے، یا 1400 سال پہلے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، جسے صحابہ نے لیا، جسے اسلاف امت نے لیا اور آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ اسلام کی دولت عظیم ہے؟ آگے دیکھیے کہ حضرت عقبہ بن عامر روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ امام بخاری نے کتاب المغازی میں اور امام مسلم نے کتاب الفضائل میں سنن ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین کالمودع للاحیاء والاموات۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد پر دوبارہ 8 سال کے بعد
اس طرح نماز پڑھی گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ حضور تشریف لے کے گئے احد پر، وہاں زیارت کی، اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 8 سال کے بعد۔ اور راوی بیان کرتے ہیں ثم طالع المنبر، پھر حضور کے لیے ممبر جو ہے وہ سجایا گیا۔ اب یہاں پر یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، میں نے پہلی روایت نقل کی کہ ہر سال حضور شہداء کی قبر پر جاتے تھے، لیکن یہاں پہ جو ذکر کیا گیا وہ نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ممبر جو ہے وہ سجایا گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو کے فرماتے ہیں کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، اور میں تمہارا گواہ ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے حال سے واقف ہیں۔ گواہ وہی، وٹنس کون ہوتا ہے؟ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ایوری تھنگ ہوتی ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حال سے بھی واقف ہیں، اعمال سے بھی واقف ہیں۔ اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری ملاقات حوض پر ہوگی اور میں اس مقام پر حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی ممبر پر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اب زیارت قبور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شہداء احد کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، کہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، لیکن مجھے یہ خوف ضرور ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، تمہارا ہونا بچھونا دنیا پرستی ہو جائے، لیکن تم شرک نہیں کرو گے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی میں قبور کی زیارت کیا کرتے تھے، ان ایویڈنسز کو میں نقل کر رہا ہوں۔ امام خازی نے جامع المسامید نے امام ابو حنیفہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ اب یہ احناف کی حدیث کی کتاب ہے، اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ تابعین میں سے۔ امام ابو یوسف نے اس روایت کو کتاب الآثار میں نقل کیا گیا، یہ بھی احناف کی حدیث کی کتاب ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم سے پہلے کی کتاب الآثار۔ اسی طرح موطا امام مالک میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مسند شافعی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ جو مسند شافعی ہے یہ امام شافعی نے حدیث کی کتاب لکھی، اسی طرح مسند امام ابو حنیفہ بھی ہے، اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، نسائی سنن نسائی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال نہیناکم عن زیارت القبور وقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزوروها ولا تقولوا حجرا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی اجازت دے دی گئی، سو اب تم جو ہے وہ قبروں کی زیارت کیا کرو اور بےہودہ باتیں مت کرو۔ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ یہ روایت مسلم شریف کتاب الجنائز میں نقل کی گئی، سنن ابو داؤد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، سنن نسائی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا،
اب میں تم کو زیارت قبر کا حکم دیتا ہوں کہ اب تم جو ہے وہ زیارت قبر کیا کرو. یعنی جب اسلام جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت و تبلیغ دی تو شروع میں زیارت قبور سے منع کیا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ اب تم ان کی زیارت کیا کرو. حضرت ابو بریدہ ہی کی روایت میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد كنت نهيتكم عن زیارت القبور، کہ مجھے پہلے زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ مجھے زیارت قبور کا حکم دیا گیا ہے. فقد آذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، کہ اب مجھے جو ہے وہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، اذن دیا گیا. فزوروها، سو تم بھی جو ہے وہ زیارت قبور کیا کرو. فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہیں یہ آخرت کی یاد دلائے گا. تمہارا دنیا سے جو رشتہ جو تم مضبوط کرتے ہو وہ کمزور ہوگا، کہ ایک دن ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے، ایک دن ہم نے بھی آخرت میں جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے، ایک دن ہم سے بھی اس قبر میں سوالات ہوں گے اور آخرت میں جو ہے وہ ہم سے سوال ہوں گے. پھر بندہ جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے. اس روایت کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور ابن ابی شیبہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. اب دیکھیے گا امام ترمذی کیا فرماتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں وقال ترمذی حدیث بریدہ حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. عظیم محدث ہے امام ترمذی. فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم، کہ جو اہل علم ہیں وہ زیارت قبور کرتے ہیں، ان کا اس پر عمل ہے، ان کا اس پر عمل ہے. یہ کون نقل کر رہا ہے؟ امام ترمذی نقل کر رہے ہیں. اب وہ خود ساختہ تعبیر دیکھیں جہاں جو ہے وہ اسی کو بدعت و شرک اور ناجائز کہا جاتا ہے. آگے جو ہے وہ فرماتے ہیں اس پر تمام اہل علم کا عمل ہے کہ وہ زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں اور وہ زیارت قبور میں کچھ حرج نہیں سمجھتے. لا یرون بزیارت القبور باسا، اور آگے فرماتے ہیں وہ قول ابن مبارک والشافعی واحمد واسحاق، فرماتے ہیں کہ یہی امام ابن مبارک کا قول ہے، یہی امام شافعی کا قول ہے، یہی امام احمد بن حنبل کا قول ہے اور یہی امام اسحاق کا قول ہے اور ان کا اس پر عمل ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں بھی روایات ساری نقل کروں گا. اب یہ کون کتابیں کھنگالے، کون پڑھے، کون بیان کرے؟ انہیں تو جو ہے وہ چند روایات جو ان کے مذہب کے مطابق ہوں گی، جو ان کے بلیف عقیدے کے مطابق ہوں گی، وہ یاد کرا دی جاتی ہے. اور جب وہ بیان کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، ہم سن کے کہتے ہیں یار حدیث بیان کر رہا ہے، اور ہمارے ہی نوجوان جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جس چیز کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں پہلے تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب میں جو ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم زیارت قبور کے لیے جایا کرو. صحابہ کرام جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے. صحابہ کرام نے حضور کی سنت کو زندہ رکھا، تابعین اسلاف نے امت نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا، محدثین نے اس عمل کو بیان کیا اور وہ اس میں جو ہے وہ اس کو ناجائز نہیں کہتے. اور آج جو ہے وہ اسی عمل کو جو ہے وہ بدعت، شرک اور ناجائز کہا جاتا ہے. آخری روایت نقل کرتا ہوں. بریدہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں قال ازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فی الف مقنع فلم یرا باقیا اکثر من یوم دن. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 صحابہ تھے اس وقت.
1000 مجاہدین کے ساتھ حضور نے اپنی والدہ مائدہ کی قبر کی زیارت کی. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے روئے. تو جب آپ ایک گروپ بنا کر کسی ولی کے مزار پر جاتے ہیں، اللہ اکبر، کون سی دلیل آپ کو چاہیے؟ 1000 مجاہدین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی والدہ مائدہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے